السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان. پہلی بات یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے اور انہیں اپنے احکامات کی مکمل اطاعت اور ان کو نافذ کرنے کی پوری قوت عطا کی ہے، اور وہ اپنے کاموں سے کبھی نہیں تھکتے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن فرشتوں کے نام اور جن کی صفات اور جن افعال کا ذکر کیا ہے ان پر پختہ اعتقاد رکھا جائے. اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ نور سے پیدا ہوئے، ڈیفیکلٹی نہیں ہے، ظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتے، اور ہم جس چیز کو حواس سے نہیں دیکھ سکتے اس کے بارے میں اس کے دیے ہوئے علم پر اعتماد کرتے ہیں جس نے پیدا کیا. پیدا کرنے والے کے علم پر اعتماد کرتے ہیں کہ فرشتے نور سے بنے ہیں. ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی مکمل اطاعت. اور دوسری اہم بات ہے، اللہ کا حکم کیا ہے؟ بارش برسانا. بارش یوں ہی برس سکتی ہے، اگر برس سکتی ہوتی تو پھر بہت ساری دنیا برسا لیتی. بڑی سائنٹیفک ریسرچز ہو چکی اتنے وسیع پیمانے پر. جو بارش برسانے کا عمل ہے یہ سادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نافذ کرنے کی پوری قوت بھی انہیں عطا کی. اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری کہ وہ امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. اچھا، دنیا میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس کلی اختیار ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اختیار حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ انسان جب انسانوں کو اختیار دیتے ہیں ان کے اپنے پاس بھی پورا اختیار نہیں ہوتا، اس لیے ادھورا ہی اختیار منتقل ہوتا ہے، اگرچہ وہ ہمیں مکمل اختیار لگتا ہے. بہرحال وہ اپنے کاموں سے کبھی نہیں تھکتے. انسانوں کو تھکاوٹ لاحق ہو جاتی، یہ کمزوری ہے انسانوں کی. مثلا فرض کریں کہ کسی جج کے پاس کوئی مقدمہ آیا، اب اس کا فیصلہ کرنا ہے. اللہ تو سریع الحساب ہے، جلد حساب لینے والا. جج کیا کرے گا؟ اسے سمجھ نہیں آئی معاملے کی، وہ کہتا ہے اچھا فلاں تاریخ تک اسے ملتوی کر دیتے ہیں، پہلے ہم اس کی تحقیق کر لیں، اس کے لیے فلاں گواہیاں چاہیے، فلاں معاملات چاہیے. اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تاریخوں پہ تاریخیں مستقل آگے بڑھتی چلی جاتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیلے ہونا کیوں ہے؟ کیونکہ جج انسان ہے، تھک جاتے ہیں. لیکن جب اللہ کے فرشتوں کو کوئی حکم دیا جاتا ہے، اس حکم کو ایک تو یہ کہ انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا، فیصلہ کیا کرایا مل جاتا ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے وہ کبھی نہیں تھکتے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن فرشتوں کے نام اور جن کی صفات اور جن افعال کا ذکر کیا ان پر پختہ اعتقاد رکھا جائے. یہ بات بظاہر بڑی سمپل سی لگتی ہے لیکن اہم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جن فرشتوں کے نام کتاب اللہ میں موجود ہیں اور سنت رسول سے ہمیں پتہ چلے، حدیث سے، صرف ان پر اعتقاد رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی نیا فرشتہ کہیں سے کسی نے بنا لیا خود سے، جیسے ہماری سوسائٹی میں نئی چینج بہت اچھی لگتی ہے، یعنی جیسے نیا فیشن اچھا لگتا ہے، کوئی نئے نام رکھنے کا رواج ہوتا ہے، تو اگر کسی فرشتے کا بھی خود سے ہی کوئی نام رکھ لیا تو ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے. ہم اسی کو تسلیم کریں گے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس سے نہ آگے نہ پیچھے. دین کیا ہے؟ دین فکسڈ ہے. اب ان بنیادی فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلیں گے تو فرشتوں پر ایمان کی حقیقت کھلتی چلی جائے گی. اچھا، پھر جن صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور جن افعال کا، صفت اور فعل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صفت وہ ہوتی ہے جو کسی کے اندر موجود ہے، فعل وہ ہے جو واقع ہو جائے. صفت بھی واقع ہوتی ہے لیکن فعل وہ ہے جو انسان کے اعضاء اسے انجام دیں، یا وہ کام، وہ ایسا کام ہے جو ہو جائے، وقوع پذیر ہونے والا جو عمل ہے اس کو فعل کہتے ہیں. وہ وقوع پذیر ہو چکا اس کو فعل کہتے ہیں. تو ہم صرف اس پر اعتقاد رکھیں گے جو صفات اللہ نے بتائیں فرشتوں کی،
یا جو افعال اللہ نے بتائے یا جو نام اللہ تعالیٰ نے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اچھا، اس حوالے سے پہلی بات ہے جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے ہمیں دیا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور غیر معبود ہیں. الانبیاء کی آیت نمبر 26 سے ہمیں پتہ چلتا ہے اب اللہ کی مخلوق اور غیر معبود. کیوں اس کے اوپر زور ہے؟ اس لیے کہ اہل عرب اس گمراہی میں مبتلا ہوئے تھے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کو معبود بناتے تھے. تو اللہ نے اپنی کتاب میں واضح کیا وہ مخلوق ہیں اور غیر معبود. دوسری بات ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. نافرمانی نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے فرما بردار ہیں، اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے. التحریم کی آیت نمبر 6 سے پتہ چلتا. تیسری اہم بات ہے ملائکہ کی تعداد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. المدثر کی آیت ہے 31. یعنی اگر کوئی تعداد اپنی طرف سے بتانا چاہے تو تعداد پر بلیو نہیں کیا جائے گا. فرشتوں کی تعداد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اس پر اعتقاد رکھنا ہے. یہ کوئی بتائے بھی تو اعتقاد کس پہ ہو؟ جو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں، کوئی اس کو طے نہیں کر سکتا. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے اطاعت بھی کرتے ہیں، ہم کیوں ایمان لائیں؟ ہمارا ایمان لانا کیوں ضروری؟ کیونکہ جب تک کسی چیز کی ضرورت کا پتہ نہیں چلتا اس وقت تک اعتقاد پختہ بھی نہیں ہوتا، وہ کام ہوتا بھی نہیں. یعنی اگر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تو اس حکم کی ضرورت کیا ہے، اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے. تو فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. آپ اگر دیکھنا چاہیں البقرہ کی آیت نمبر 258، النساء کی 136 سے پتہ چلتا. ایمان کی تکمیل کے لیے یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ان پر ایمان لانا اللہ کی غیبی قوتوں پر ایمان لانا، کہ اللہ نے کچھ پاورز ایسی رکھی ہیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اچانک کوئی کام کیسے ہو گیا، لیکن ہماری نظر سے پوشیدہ ہے، موجود ضرور ہے. کسی چیز کی موجودگی کا انکار محض اس وجہ سے نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اسے اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتے. دنیا میں سائنٹیفک میتھڈ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اگر کوئی چیز آپ کے حواس کی رینج میں ہے ایکسپٹ کر لیں، حواس سے باہر ہے ایکسپٹ نہیں کریں گے. یہ سٹینڈرڈ کس نے فکس کیا؟ انسان نے. اور انسان کچھ چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے حواس کے دائرے میں، تو جو چیزیں حواس کے دائرے میں نہیں آتی ان کا ادراک وہ کیسے کرے گا؟ ان پر وہ بلیف کیسے کرے گا؟ وحی سے. پھر وحی کا علم ضروری ہے. حواس سے بہت بڑا علم ہے. حواس خطا کھا سکتے ہیں لیکن وحی بے خطا ہے. مثلا آئس آپ نے ہاتھ میں پکڑی، اتنے یخ ہو گئے کہ آپ نے جب گرم پانی میں ہاتھ ڈالا تو آپ اس کے ٹیمپریچر کا پراپرلی اندازہ نہیں کر سکتے. آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس وقت پانی کا ٹیمپریچر کیا ہے. اپنے ہی ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے آپ سب چیزوں کو فیل کرتے ہیں، حواس دھوکہ دے جاتے ہیں نا. کتنی ہی جگہوں پر ہمیں حواس دھوکہ دے جاتے ہیں. کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور بخار کے بعد تو ٹیسٹ کی حس کافی خراب ہو جاتی ہے. اس وقت پہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اچھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ کرنے والے کے اندر کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے. تو حواس تو دھوکہ دیتے ہیں ہمیں. تو ریالٹی صرف وہی نہیں جو حواس کی زد میں آئے. ریالٹی اس سے بہت آگے کی چیز ہے. ریالٹی کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم کائنات بنانے والے کی بات پر بلیو کریں، اور اس کی بات پر بلیو کرتے ہوئے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی کچھ غیبی قوتیں ہیں. تو فرشتوں پر ایمان لانا دراصل اللہ کی غیبی قوتوں پر ایمان لانا ہے. آپ اسے دیکھ سکتے ہیں سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 17 میں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ غیبی قوتوں کی بات. اگر فرشتوں پر ایمان لائیں گے تو صرف فرشتے نہیں، کچھ اور غیبی قوتیں بھی ہیں جن پر آپ ایمان لے آئیں گے. وہ کون سی ہیں؟ جو حواس کی زد میں نہیں آتی، جن کا ہمیں پتا ہو یا نہ پتا ہو. آگے اس کی بھی بات آ رہی ہے. تیسری اہم بات ہے فرشتوں پر ایمان لائے بغیر اس کائنات میں اللہ تعالی کی تدبیر اور انتظام کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. اس کائنات میں کوئی کام کیسے ہوتا ہے؟ اگر فرشتوں کو مائنس کر دیں، اب بارش دیکھیں
یعنی عقل کے لیے سمجھنا کتنا زیادہ مشکل ہے بارش کیسے برسی. صرف ایک واٹر سائیکل ہے، واٹر سائیکل کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں رہتا. مثلا سائنسدان اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کیسے سورج کی حرارت سے جب سمندر کا پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے، پھر وہ اوپر جا کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر وہ بادل کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ بادل کسی علاقے میں پہنچتے ہیں، پھر وہ بادل برستے ہیں، بارش ہو جاتی ہے. کرنے والا کون ہے؟ ہر چیز غائب ہے. سائنٹیفک میتھڈ میں ہمیں کوئی پروف کر ہی نہیں سکتا یہ ہوا کیسے. کوئی قوت تو ہے جو اسے انجام دے رہی ہے. اس کی تدبیر اور انتظام کیسے ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ نے اپنی کتاب سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اسے واضح کر دیا کہ اس کائنات کا انتظام کرنے کے لیے فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں. وہ اللہ کے حکم سے یہ سارے کام کرتے ہیں. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی وحی پہنچاتے تھے، اسی طرح سے باقی فرشتوں کے امور ہیں. چوتھی بات ہے، فرشتوں پر ایمان لائے بغیر وحی کو تسلیم کرنا ممکن نہیں رہ جاتا. سورہ التکویر کی آیات 19 سے 21 سے ہمیں پتا چلتا ہے اگر آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ فرشتے ہیں، وحی ختم ہو جاتی ہے. مثلا حضرت جبریل علیہ السلام پر جو ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ کی وحی پر کیسے ایمان رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے فرشتے کے توسط سے اسے پہنچاتے ہیں. اگر آپ اسے مائنس کرتے ہیں آپ وحی پر بلیو ہی نہیں کر سکتے. اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لائے بغیر موت کی حقیقت سمجھ نہیں آ سکتی. ڈیتھ کی ریئلٹی بھی فرشتوں پر ایمان لا کر سمجھ آتی. کوئی فرشتہ ہے جو روح نکال کر لے جاتا. اگر اس کو آپ مائنس کر دیں تو ڈیتھ کو آپ کلینکلی تو ثابت کر سکتے ہیں کہ اب یہ انسان سانس نہیں لے سکتا، اس کا دل نہیں دھڑکتا، سب کچھ، لیکن آخر ایسا کیسے ہوا؟ آج بھی دنیا میں اسے ثابت کرنے کے لیے بڑے پاورفل ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں کہ ڈیتھ کو ثابت کر سکیں. ڈیتھ ثابت نہیں کی جا سکتی کہ یہ کیسے واقع ہوئی. یعنی ٹھیک ہے دل دھڑکنا بند ہو گیا، اس کا سبب بھی پتا چل گیا، لیکن پیچھے کون تھا؟ وہ روح کہاں گئی؟ اب اس روح کے بارے میں انسان کا ذہن حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ وہ جو زندگی تھی وہ اس کے اندر سے کہاں گئی. اب دیکھیے کتنے نادانی کے ایکسپیریمنٹس ہیں، لیکن بہرحال تجربہ تو تجربہ ہی ہوتا ہے. یہ پچھلا کچھ عرصہ پہلے ایکسپیریمنٹس کیے گئے کہ گلاس کے روم میں ڈیتھ بیڈ پہ پڑے ہوئے شخص کو رکھا گیا، پاورفل کیمرے لگائے گئے مانیٹر کرنے کے لیے، اور ایئر ٹائٹ کر دیا گیا کمرے کو، یعنی کہیں سے کوئی چیز نہ داخل ہو سکے نہ جا سکے. کیمرے لگائے گئے، کچھ بھی نہ نکلا، لیکن روح چلی گئی. وہ کہاں گئی؟ کہاں جاتی ہے روح؟ کون آتا ہے؟ کون لے جاتا ہے؟ کیا ہمارے سارے حفاظتی اقدامات کے باوجود؟ ہاں، رب یہ کہتا ہے اگرچہ تم چونا گچ محلوں کے اندر کیوں نہ ہو، کہیں سے کسی چیز کی انٹری نہ ہو، کسی چیز کے نکلنے کا امکان نہ ہو، روح تب بھی نکل جائے گی. کوئی نکالنے والے آئیں گے، وہ پاور رکھتے ہیں، وہ نکال کر لے جائیں گے. ڈیتھ کی ریالٹی کو آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے. تو اس کا مطلب ہے فرشتوں پر ایمان لانا ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لائے بغیر رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا ممکن نہیں رہ جاتا. الشعراء کی آیات ہیں 192 اور 194. یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کا لنک اگر آپ جوڑیں، وحی کے ساتھ جوڑیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی وحی کیا ہے. اللہ کا کلام، اور لانے والا کون ہے؟ فرشتہ. اور آتی کس پہ ہے؟ رسول پر. اگر فرشتہ آیا ہی نہیں، کتاب کہاں سے آ گئی؟ رسول کیسے بن گئے؟ وہی تو پیچھے ہر ایک چیز کے لیے کوئی پروٹوکول ہوتا ہے نا. یہ پروٹوکول ہے جس کے تحت کسی کو نبی بنایا جاتا ہے، اس کو کلام دیا جاتا ہے، وہی نازل کی جاتی ہے، اور پھر وہ کتاب کہلاتی. مثلا آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے، یہ کیسے کتاب بنی؟ اس کو کیسے قرآن مجید کہا گیا؟ آپ فرشتوں پر ایمان کو نکال دیں، آپ کے پاس ثابت کرنے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں رہ جائے گا، کیونکہ فرشتے کے بغیر اس پر ایمان لانا ممکن نہیں. اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لائے بغیر دوزخ اور جنت پر ایمان لانا ممکن نہیں ہے. المدثر کی آیات
26 سے 31, الزمر کی آیات 71 سے 73 سے ہمیں یہ ملتا ہے. اسی طرح فرشتوں پر ایمان لائے بغیر جزا سزا پر ایمان لانا ممکن نہیں رہتا. سورہ الانفطار کی آیات 9 سے 12، قاف کی آیات 17 18 سے پتہ چلتا ہے. اب یہ دونوں چیزیں آخرت سے متعلق ہیں. مثلا دوزخ کے نگہبان فرشتے مالک کا تذکرہ ملتا ہے. اسی طرح جنت کا نگہبان فرشتہ رضوان. اسی طرح سے جنت اور دوزخ کے حوالے سے آپ اس کی ایڈمنسٹریشن کو ختم کر دیں. آپ کو اس کی ریالٹی کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ اس کے مینج کرنے والے، اس کو ایڈمنسٹریٹ کرنے والوں کو آپ تسلیم نہیں کرتے، پھر وہ نظام کیسے چلا؟ اس نظام پہ آپ بلیو بھی نہیں کر سکتے جہاں کو انتظام کرنے والا ہی نہیں. پھر اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لائے بغیر تقدیر پر ایمان لانا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقدیر لکھی ہوئی ہے. اللہ نے حکم دیا قلم کو لکھ دو اور اس نے لکھ ڈالا. اب اسے امپلیمنٹ کون کرتا ہے؟ کیونکہ فرشتے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو لوح محفوظ میں موجود ہے. اللہ کا حکم ہے. اور آپ یہ دیکھیے جیسے سورہ القدر میں ہمیں بتایا گیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کس رات میں؟ لیلۃ القدر میں. اور کب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے؟ حتی مطلع الفجر. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک کہ طلوع فجر نہیں ہو جاتا، یعنی وہ وقت نہیں آ جاتا. تو فرشتوں کا نزول اس رات میں، اور پھر فرشتوں کے دیگر معاملات جو ہے، یہ رات جو ہے نا، اس کی ایک اور اہم بات ہے جو سورہ الدخان میں بتائی گئی، فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. کائناتی فیصلے جب ہوتے ہیں 1 ایئر کے فیصلے ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ڈیسیژنز جو ہیں وہ کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اگلے برس میں اسی کے مطابق جانیں قبض ہوتی ہیں، نئے افراد وجود میں آتے ہیں، اسی کے مطابق کائنات کے سارے نظام چلتے ہیں. یعنی جو اس رات فیصلے ہوتے ہیں. کائنات میں بڑی اہمیت کی حامل رات ہے جو لیلۃ القدر والی رات ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا ممکن نہیں رہتا. یہ تو ایک پورا پلان ہے جس میں ایک فرشتوں پر ایمان لانا بھی فکسڈ ہے. صحیح بخاری کی روایت 318 اور مسلم کی روایت 2636 سے پتا چلتا ہے. 10ویں بات ہے فرشتوں پر ایمان لائے بغیر قبر کے معاملات پر ایمان لانا ممکن نہیں رہتا. ابو داؤد کی روایت ہے 4753. کیونکہ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلی بات کیا ذہن میں آتی ہے جو رسول اللہ نے بتائی کہ 2 فرشتے آئیں گے، منکر نکیر، اور وہ سوال جواب کریں گے. اسی کے مطابق قبر کی زندگی یا قبر کی عرصے کا اور بعد میں آنے والی زندگی کا سلسلہ انسان کو پتا چلے گا. تو یہ 10 دلائل ہیں فرشتوں پر ایمان لانے کی ضرورت کے حوالے سے. اور یہ دلائل کس ریفرنس سے ہیں؟ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے ریفرنس سے. اس لیے یقین ہے کہ اللہ کی کتاب پر آپ کو یقین ہے. اگر کتاب اللہ پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین نہ ہو تو اس ریفرنس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اب ہم دیکھیں گے کہ فرشتوں کی کیا ذمہ داریاں اور فرائض ہیں. ذمہ داریاں اور فرائض کے اعتبار سے فرشتوں کی بہت سی قسمیں ہیں. نمبر 1، وحی پہنچانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی. الشعراء کی آیات 192 سے 194 سے پتہ چلتا ہے. بارش برسانے کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کی ہے. البقرہ کی آیت 98 سے پتہ چلتا ہے. سور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے. ابن ماجہ کی روایت 1357، ترمذی کی روایت 3243 سے پتہ چلتا ہے. اور روح قبض کرنے کا کام ملک الموت اور ان کے ساتھیوں کا ہے. ان کی 2 قسمیں ہیں، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے. الترغیب والترہیب کی 5221 مسند احمد کی والیوم 4 اور 287 نمبر پیج پہ ہے. سجدہ کی آیت نمبر 11، الانام کی آیت نمبر 61. بندوں کے اعمال لکھنے کی ذمہ داری کرامن کاتبین کی ہے. الانفطار 9 سے 12، مسلم 1230. بندوں کے آگے پیچھے سے ہر وقت ان کی نگرانی اور حفاظت کرنے کی ذمہ داری معقبات کی ہے. الرعد کی آیت نمبر 11 سے پتا چلتا ہے. معقبات کا مطلب ہے نگرانی کرنے والے، ذمہ دار فرشتے. جنت اور ان کی نعمتوں کی حفاظت کی ذمہ داری رضوان اور اس کے ساتھیوں کی ہے. جہنم کے داروغہ ہونے کی ذمہ داری مالک کی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے 3236
اور الزخرف کی آیت ہے 77۔ جہنم کے عذاب کی ذمہ داری مالک کے ساتھیوں زبانیہ کی ہے، ان کی تعداد 19 سے المدثر کی آیات 30 سے 31 سے پتہ چلتا ہے۔ قبر میں سوال و جواب کی ذمہ داری منکر نکیر کی ہے، ابو داؤد کی روایت 4753 سے، ترمذی کی روایت 1070 اور 71 سے پتہ چلتا ہے۔ کچھ فرشتوں کے پاس عرش اٹھانے کی ذمہ داری ہے، غافر کی آیت نمبر 7، الحاقہ کی 17 سے، ان میں سے بعض کروبی کہلاتے ہیں، اور کچھ فرشتوں کی ذمہ داری خواتین کے رحموں پر ہے، اسے فرشتہ تقدیر کہتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 318، مسلم کی ہے 2646۔ کچھ فرشتوں کے پاس بیت معمور میں داخل ہونے کی ذمہ داری ہے، ہر روز اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور قیامت کے دن تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے 3207 اور مسلم کی روایت ہے 164۔ اور کچھ فرشتوں کے پاس مجالس ذکر کو تلاش کرنے کی ذمہ داری ہے، انہیں ملائکۃ السیارہ کہتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 6408، مسلم کی روایت ہے 2689، نسائی کی روایت ہے 1282۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک مومن اپنے مومن بھائی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا کریں کہ یا اللہ قبول فرما اور دعا کرنے والے کو بھی عطا فرما۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے والیوم 8 پیج 826 پر۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کا اندراج کرنا ہے، بخاری کی روایت ہے 929، مسلم کی روایت 85 سے پتہ چلتا ہے۔ پہاڑوں کی ذمہ داری ملک الجبال کی ہے، بخاری کی روایت ہے 3237، مسلم کی روایت ہے 4653 اور 1795۔ کچھ فرشتے اہل جنت کے خادم ہیں، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اور رات کی آیات 23 سے 24 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری اپنے مقام پر صف بستہ کھڑے رہیں، انہیں الصافات کہا گیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے صف باندھے کھڑے رہیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، الصافات کی آیت نمبر 1 سے پتہ چلتا ہے۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے ڈانٹیں، انہیں الزاجرات کہا گیا، الصافات کی آیت نمبر 2 سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے بادلوں کو ڈانٹنے والے فرشتے ہیں الزاجرات، یا اسی طرح سے دوسرے مقامات پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ کیسے ڈانٹتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جان کو سختی سے نکال لیں، انہیں النازیات کہا گیا ہے، یہ النازیات کی آیت نمبر 1 میں۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جان کو آسانی سے نکال لیں، انہیں الناشطات کہا گیا، النازیات کی آیت نمبر 2 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تقسیم کار کریں، انہیں مقسمات کہا گیا، تقسیم کرنے والے کہا گیا، الزاریات کی آیت نمبر 4 ہے۔ اور کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتظام کریں، انہیں مدبرات کہا گیا، یعنی انتظام کرنے والے، النازیات کی آیت نمبر 5 سے پتہ چلتا ہے۔ فرشتوں کی ذمہ داریوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام فرشتوں کے سپرد ہے، مسند احمد کی روایت والیوم 5 پیج 173، الانبیاء کی آیات 19 اور 20 سے پتہ چلتا ہے۔ کیا فرشتوں میں مخصوص صفات پائی جاتی ہیں؟ فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے، اس لیے وہ بشری ضروریات مثلا کھانا پینا، سونا، جاگنا، ازواج اور اولاد کی ضرورت، گناہ کرنے کی طاقت وغیرہ نہیں رکھتے۔ فرشتے مخصوص صفات رکھتے ہیں۔ نمبر 1، فرشتے حیا کرتے ہیں، یعنی جیسے حیا کی صفت انسانوں میں ہے، فرشتوں میں بھی ہے، مسلم کی روایت 6209 سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات ہے فرشتوں میں اذیت کا احساس ہوتا ہے، مسلم کی روایت 1248 سے پتہ چلتا ہے۔ فرشتے نفرت کرتے ہیں، مثلا کتے اور تصویر سے نفرت کرتے ہیں، جس جگہ پہ ہو وہاں فرشتے نہیں جاتے، بخاری کی روایت 4002 سے پتہ چلتا ہے۔ پھر فرشتے محبت بھی کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت 6705 سے پتہ چلتا ہے۔ فرشتے تکبر نہیں کرتے، یہ یعنی اعلیٰ درجے کی خصوصیات ہیں، اعلیٰ درجے کی صفات ہیں جو فرشتوں کے حوالے سے بتائی گی۔ النحل کی آیت نمبر 49 سے پتہ چلتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، النحل کی آیت نمبر 50، الانبیاء کی 28 سے پتہ چلتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے،
التحریم کی آیت نمبر 6 الانبیاء کی 26 اور 27 سے پتا چلتا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں الانبیاء کی آیت نمبر 19 سے پتا چلتا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے نیک بندوں کے حق میں مغفرت طلب کرتے ہیں غافر کی آیت نمبر 7 سے پتا چلتا ہے، فرشتے علم رکھتے ہیں النجم کی آیت نمبر 5 سے پتا چلتا ہے، فرشتے معزز اور پاک باز ہیں ابس کی آیت نمبر 15 اور 16 سے، اور الانبیاء کی آیت نمبر 26 سے پتا چلتا ہے، فرشتے تسبیح کرتے ہیں الانبیاء کی آیت نمبر 20 سے پتا چلتا ہے، فرشتے دوستی کرتے ہیں التحریم کی آیت نمبر 4 فصلت کی آیات 30 اور 31 سے پتا چلتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں الاحزاب کی آیت نمبر 43، لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں نمبر 1 ترمذی کی 2685، صحیح الجامع الصغیر کی 1838 سے پتا چلتا ہے، پھر فرشتے دعا کرتے ہیں رسول اللہ پر درود بھیجنے والوں کے لیے، ترمذی کی روایت 775 ہے، باجماعت نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، بخاری کی روایت 647 سے پتا چلتا ہے، اگلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ابو داؤد 664، صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ابن ماجہ 995، صف کی دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ابو داؤد 676، نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز کی جگہ بیٹھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، بخاری 659، سحری کھا کر روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے 1844 اور سلسلہ الصحیحہ میں 1654 پر ہے، پھر فرشتے دعا کرتے ہیں بیماروں کی عیادت کرنے والوں کے لیے، ترمذی کی 969 نمبر روایت ہے، صدقہ کرنے والوں کے لیے 2 فرشتے رات کو دعا کرتے ہیں اللہ دینے والے کو اور زیادہ دے، بخاری کی 1442 سے پتا چلتا ہے، پھر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں البقرہ کی آیت نمبر 161 اور 162 سے پتا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا کفر کرنے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں البقرہ کی آیت 161، آل عمران کی 86 اور 87 سے پتا چلتا ہے، عہد توڑنے والوں پر لعنت کرتے ہیں مسلم کی روایت 1370 سے پتا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے نفاذ میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں پر لعنت کرتے ہیں، نسائی کی 4790 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں پر لعنت کرتے ہیں، صحیح الجامع صغیر سے ہمیں پتا چلتا ہے، اور یہ 6285 نمبر روایت ہے، اپنے بھائی کے خلاف اسلحہ اٹھانے والوں پر لعنت کرتے ہیں، مسلم کی روایت 2616 سے پتا چلتا ہے، اہل بدعت کو پناہ دینے والوں پر لعنت کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے 1870، مسلم کی روایت ہے 5124، اپنے باپ کے علاوہ دوسروں سے نسب ملانے والوں پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پھر اپنا نام انہیں دے دیتے ہیں، لعنت ساری زندگی پڑتی رہتی ہے، اور جو اپنے نام کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے نام کے ساتھ منسوب کرتا ہے، جب تک اس نے منسوب کر رکھا، جب تک وہ نسب ملائے رکھے گا، اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی رہے گی، ابن ماجہ کی روایت ہے 2209، پھر شوہروں کی نافرمانی کرنے والی عورتوں پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے 5193، مسلم کی روایت ہے 1436، اور بخل کرنے والوں کے لیے رات کو دعا کرتے ہیں اللہ روکنے والے کا پہلا بھی ضائع کر دے، بخاری کی روایت ہے 1442 اور مسلم کی روایت ہے 2336، اور جنات اور شیاطین پر ایمان۔ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جنات اور شیاطین پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ جنات اور شیاطین پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جنات اور شیاطین کے بارے میں جو کچھ آیا ہے، جو کچھ بھی، اس پر بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تبدیلی کے یقین رکھنا۔ 2 باتیں سمجھنے کی ہیں، یہ بات تو سادہ سی ہے، جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس پر ایمان رکھنا۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ بغیر کسی تعویل کے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے تعویل کیا ہے؟ تعویل کا مطلب ہے کسی چیز کی اپنی رائے سے تفسیر کرنا یا وضاحت کرنا یا اسے بیان کرنا۔ تو بغیر کسی تعویل کے، یعنی اپنی رائے کا کوئی دخل نہ ہو، بغیر کسی تبدیلی کے یقین رکھنا، یعنی یوں نہیں کہ کانسیپٹ تو یہ ہے لیکن اپنی طرف سے مفہوم اخذ کر لیا کہ ہاں اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی،
یہ ایمان کے درجے میں نہیں آتا. جیسے رب تعالیٰ نے بتایا بالکل اسی طرح سے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بعینہ ہی اسی طرح سے. دوسری ہم بات یہ کہ جنات پر ایمان لانا واجب ہے. یہ بات کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا تو دل نہیں مانتا، ہمیں تو یہ درست نہیں لگتا. ایمان لانا واجب ہے. واجب اس کام کو کہتے ہیں جو کرنا ضروری و فرض کے درجے میں ہوتا ہے نا. یعنی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان لانا واجب ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا کوئی وجود نہیں، یا یہ کہ یہ وہم ہے لوگوں کا، یا یہ کہ ان کی کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی. ان پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا گیا ہے، اور قرآن حکیم پر ایمان میں جنات پر ایمان لانا بھی شامل ہے. یہ شرح العقیدۃ الطحاویہ 323 پیج پر ہے. اب ہم نے یہ بات دیکھی دوسری کہ جنات پر ایمان لانا واجب ہے. کیوں؟ قرآن حکیم میں ان کا تذکرہ آیا ہے. اگر نہ آتا تو ہم ایمان نہ لاتے. دوسری بات کیا ہے کہ قرآن حکیم پر ایمان لانے میں جنات پر ایمان لانا شامل ہے. جب آپ قرآن حکیم پر ایمان لے آئے، اب جنات کا آپ انکار نہیں کر سکتے. تیسری ہم بات ہے کافر فلسفیوں اور ڈاکٹرز کا ایک گروہ جنات کے وجود کا انکار کرتا ہے، حالانکہ قرآن و سنت ان کی تردید کرتے ہیں. جس نے جنات کے خارجی وجود کا انکار کیا وہ کافر ہے. یہ بات کتنی اہمیت کی حامل ہے. جس نے جنات کے وجود کا انکار کیا وہ کافر ہے، یعنی اس کا اسلام سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والا ہے. کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے رب تعالیٰ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر ان پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم دائرہ اسلام میں نہیں رہیں گے. ہر وہ ریالٹی جو رب نے بیان کی ہے، وہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو، اس پر ایمان لانا واجب ہے. یہ روایت شرح کتاب التوحید کی ہے، والیوم 1 ہے، پیج 33. یہاں اب ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ جن سے کیا مراد ہے. جن سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز. جن کے ورڈ کو آپ جس بھی جگہ پہ جا کے دیکھیں، چھپے ہوئے کا مفہوم ضرور پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر جنون ایک ایسی بیماری ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے. جنت چھپی ہوئی، چھپے ہوئے باغات ہے نا، ہم سے چھپی ہوئی ہے وہ جگہ. اور اسی طرح جنین اسی روٹ سے آتا ہے، پیٹ میں چھپا ہوا بچہ موجود تو ہوتا ہے لیکن آنکھوں سے چھپا ہوا ہے. تو جن چھپی ہوئی مخلوق کو کہتے ہیں. یہ مخلوق چونکہ انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا. دوسری ہم بات یہ کہ سب سے بڑے جن کا نام جان ہے. جیسے انسانوں کے والد کا نام آدم ہے، یعنی سب سے پہلے انسان کا نام، ایسے ہی سب سے بڑے جن کا نام جان ہے. سورہ الحجر کی آیات 26 اور 27 سے پتا چلتا. تیسری بات یہ کہ جنوں کا وجود انسان سے قدیم ہے. یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں اور آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن ہم جب قرآن و سنت سے سٹڈی کرتے ہیں تو وہ ایک اتھینٹک علم ہے، صحیح علم ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے. جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا. الحجر کی 27، مسلم کی 3238 نمبر روایت پہ اور 2996 پہ ہے. پانچویں بات یہ کہ جنات کی نسل بڑھانے کے لیے جو صورت اختیار کی گئی اس کا راز اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم. یہاں لفظ کی اصلاح کر لیجئے. جنات کی نسل بڑھانے کے لیے، یعنی جیسے انسانوں کی نسل بڑھتی ہے نا، یہ مرد اور عورت کے تعلق سے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کو اس کے لیے منتخب کیا، اور جس طرح سے پھر ماں کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر کس طرح وہ پلتا بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، ان کی نسل کیسے بڑھتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. چھٹی بات یہ کہ جنات کی اولاد کا ثبوت قرآن حکیم سے ملتا ہے. الکہف کی آیت نمبر 50، اور اولاد بیوی سے ہوتی ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنوں کی بیویاں بھی ہوتی ہیں اور اولاد بھی ہوتی ہے. ساتویں بات یہ کہ جنات اسی زمین پر رہتے ہیں، ویرانوں میں، گندی جگہوں پر، قبرستانوں میں. آٹھویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ اپنا روپ بدل سکتے ہیں. اس کے عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں.
الانفال 47-48، بخاری کی والیوم 3 پیج 125، والیوم 9 پیج 42 اور 6993 نمبر پر ہے۔ مسلم کی روایت والیوم 7 پیج 54 اور 2236 نمبر پر ہے، اور البدایہ والنہایہ میں والیوم 3 پیج 175-176 پر، ابن ہشام میں والیوم 2 پیج 103 سے 105 تک۔ اب تک ہم نے جو بات دیکھی ہے وہ یہ کہ جن چھپی مخلوق ہے، سب سے بڑے جن کا نام جان ہے، جن آگ سے پیدا ہوئے، ان کی اولاد ہوتی ہے، معلوم نہیں کیسے، لیکن جنات کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے یہ کہ یہ اسی زمین پر رہتے ہیں لیکن ویرانوں میں، قبرستانوں میں اور گندی جگہوں پر۔ آخری بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ اپنا روپ بدل سکتے ہیں۔ روپ بدلنے سے مراد یہ کسی کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ ان کا شکل بدلنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں لیکن رسول اللہ کی شکل میں نہیں آ سکتے۔ بخاری کی روایت ہے 6994، مسلم کی روایت ہے 2266۔ نویں بات یہ کہ جنات کھاتے اور پیتے ہیں، بخاری کی روایت والیوم 7 پیج 59، مسلم 450 سے پتا چلتا ہے۔ 10ویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل مخلوق قرار دیا ہے، اس طرح انسان جنوں سے افضل ہیں۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے 70، تو سب سے افضل مخلوق انسان ہے۔ جنات کی نسل جو ہے وہ کسی اور مادے سے پیدا ہوئی، یعنی جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، ان کا مزاج انسانوں کے مزاج سے مختلف اور ان کا درجہ انسانوں سے مختلف ہے۔ 11ویں بات یہ کہ جس طرح انسان انسانوں کو ستاتے ہیں، اسی طرح جنات اپنی بری فطرت کی وجہ سے سرکشی پر زیادہ آمادہ ہوتے ہیں اور ستاتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 2038۔ 12ویں بات یہ کہ جنات کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت ہے 56، یہاں بھی یہ اصلاح کر لیجئے، جنت نہیں جنات ہے۔ 13ویں بات یہ کہ جنات اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، سورہ الجن آیات 1 اور 2 ہے، اور الاحقاف کی آیت ہے 30۔ 14ویں بات یہ کہ جنات بھی دوسرے جنوں کو تبلیغ کرتے ہیں، الاحقاف کی آیات ہیں 29 اور 30۔ اور 15ویں بات یہ کہ جنات بھی جنت اور جہنم میں جائیں گے، البروج کی آیت نمبر 11 ہے، اور الاعراف آیت نمبر 179، الانبیاء کی 94 سے پتا چلتا ہے۔ 16ویں بات یہ کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہماری سوسائٹی کے لوگوں کو جنات کے بارے میں کچھ اور پتا ہو یا نہ ہو، جس پر وہ ایمان لاتے ہیں وہ یہی ہے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں، تو جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ سورہ الجن کی آیت نمبر 26 اور سبا کی 14 سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی پاور دے رکھی تھی، ان کے تابع تھے، یعنی ان کے کنٹرول میں تھے جن، بڑے بڑے طاقتور جن، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی۔ حضرت سلیمان اپنی ڈیتھ سے پہلے ان سے بہت سے کام لیتے تھے، اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑی بڑی دیگیں، لگن اور بڑے بڑے محل بناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علم غیب کی نفی کرنے کے لیے یہ ثابت کیا، اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا، اس دور کے لوگوں کے سامنے بھی آیا کہ حضرت سلیمان کی ڈیتھ کا انہیں پتہ نہیں چلا، وہ بدستور اپنا کام کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت سلیمان کی عصا میں گھن لگ گیا، جب وہ لاٹھی اس قابل نہ رہی جس کو ٹیک کے حضرت سلیمان کھڑے ہوتے تھے، جب وہ اس قابل نہ رہی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے، تب جنات کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہاں پر یہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو سامنے والے کے بارے میں تو جان لیتے کہ وہ موجود نہیں، وہ اتنی مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ تو جنات غیب کا علم نہیں رکھتے، اپنے سامنے ہونے والے واقعات کی بھی انہیں خبر نہیں ہوتی، جب تک کہ یعنی جس طرح انسانوں کو خبر ہوتی اسی طرح سے جنات کو بھی اتنے ہی واقعات کی خبر ہوتی۔ جیسے فرض کریں ہمارے سامنے ہونے والا واقعہ اگر ہماری توجہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور توجہ ہو بھی تو بعض اوقات اس کی ریزن سمجھ نہیں آتی کہ کیا ریزن ہے۔
اور پھر یہ کہ کبھی ہمیں حالات و واقعات کا بالکل صاف صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے جنات کا معاملہ. 17ویں بات یہ کہ جنات کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم جن نیک اور بد ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح اچھے برے، نیک اور نافرمان، ایمان والے اور کافر ہوتے ہیں. یعنی پہلی قسم کے جنات جو ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی، اور جیسے انسان مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی، ان کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے. اور دوسری قسم کے شیطان ہوتے ہیں. شیطان وہ ہوتے ہیں جو برے ہیں، ہر خیر سے دور، یہ آگ سے بنے ہیں، آگ میں جائیں گے، اس لیے ان کو شیطان کہا جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت